کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا، سادات کربلا، بانو یہ بن کرتی تھی اے میرے بے زبان، مانو کہاں بدلانے ہے کہاں میرا اصغر ہے کربلا، سادات ہے کربلا کی ہے زمین، آنسو بہہ رہے ہیں کھڑے عابد حسین، آباد تھی آباد تھی حسین کے قدموں سے یہ زمین، اب ہم KV نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں مدثر احمد آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے سامنے میری دو تقریر سنا کرنے سے پہلے میں ایک شعر، ایک ہندو شاعر ہے وشو پرتاپ سنگھ، اس کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے مصیبت سے بچ گیا اسلام، خدا کا شکر ہے مصیبت سے بچ گیا اسلام، حسین نام ہے رد بلائے بیت کا، حسین نام ہے رد بلائے میت کا، نہ سمجھے کوئی مگر، نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہی ماتور کہہ رہے، نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہی ماتور، حسین نام ہے اسلام کی صداقت کا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ شعر رکھنا بہت ضروری تھا۔ ایک ہندو شاعر امام حسین کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس نے اپنے انداز سے اس شعر کو پیش کیا، تو اب سارے مسلمان سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مسلمان جو ہے کلمہ گوئی ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیوں لوگوں کے سامنے بے عزتی اور اپنے آپ کو اپنی بدقسمتی پیش کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو خوش قسمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ یہ جو دشمنان اسلام کی جو سازش 1450 سال سے چلتی آ رہی ہے، لیکن جو ہے آج تک وہ چل رہی ہے، لیکن چلتے رہے گی جب تک منافقین اس دنیا میں ہیں، وہ چلتے رہے گی۔ لیکن منافقینوں کو ختم کرنے کے لیے میرا مولا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عنقریب میں ہوگا، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے ویسے علامت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں دجال چھایا ہوا ہے اور ساری دنیا میں مسلمان کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مسلمان سمجھ جائے مقصد حسین کیا ہے، میرا مولا حسین کیوں کربلا میں جا کے اپنے آپ کو، اپنے بچے کو، اپنے گھر کو لٹانے کی ضرورت پڑی، اپنے صحابہ اکرام کو قربانی دینے کی ضرورت پڑی، ضرور کوئی نہ کوئی مشیت خدا ہوگا، اس لیے سمجھنا ضروری ہے، سارے کے سارے مسلمان سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ہے یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، محدود نہیں ہے شیعوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ امام حسین کا پیغام ہے، ساری دنیا کے انسانیت کو ماننے والوں کو یہ پیغام ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، ساری کائنات کے مخلوق کو یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ پیش نہیں کروں گا۔ آج امام حسین علیہ السلام کے 40واں دن ہے، 40واں اربعین ہے۔ آج کربلا میں ساری دنیا میں جو ہے، ساری دنیا سے مسلمان بھی آئے ہوئے ہیں، شیعہ بھی آئے ہیں، سنی بھی آئے ہیں، کرسچن، یہاں تک کہ کرسچن کے پوپ تک پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں جا کے، آج 10 کروڑ آدمی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جس وقت میں مولا حسین شہید ہوئے تھے صرف 72 تھے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج تھی۔ آج وہ لاکھوں کی 72 یزیدوں کی فوج نہیں ہے، نیست و نابود ہو چکی ہے۔ آج میرا مولا حسین کی فوج میں اضافہ ہی اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے، سمجھے نا۔ جو مکہ میں جو 30 لاکھ آدمی آتا ہے برداشت نہیں کر پاتی سعودی کی حکومت، آج عراق کی جو گورنمنٹ جو ہے 10 کروڑ آدمی کو کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اور جو ہے جب یہ 10 کروڑ آتے ہیں تو یہ جو زمین پھیل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ زمین پھیل جاتی ہے، 10 کروڑ وہاں پہ سمائے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے،
یہ تب اتنا بڑا معجزہ مسلمان کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ بدقسمت یہ ہے مسلمان کی کو ابھی بھی کوشش کرے کہ امام حسین کی طرف آئے، امام حسین کی اطاعت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن، یہ کہ اہل بیت۔ وہ اہل بیت ہے جو مجھے آج سمجھ میں آیا کربلا کا جو واقعہ ہوا تو امام حسین کیا چیزیں ہیں مجھے آج سمجھ میں آیا۔ تو امام حسین کی سخت ضرورت تھی، مشیت خدا تھا کہ ہمیں امام حسین کی قربانی دینا ضروری تھا، کیونکہ اس وقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، وہاں پہ دمبا آ گیا تھا، لیکن وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آنکھ کی پٹی کھول کے دیکھتے ہیں تو اسماعیل اپنے بازو میں بغل میں کھڑے ہوئے تھے، افسوس کرتے ہیں پروردگار میری قربانی کو کیوں نے قبول نہیں کیا؟ تو پروردگار نے کہتا ہے کہ نہیں میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا، یہ سنت رسول ہے، ساری دنیا میں مسلمان جب تک زندہ ہیں یہ قربانی دیں گے، سمجھے نا، یہ دمبے کی قربانی دیں گے، لیکن میں ایسی قربانی لوں گا وہ تا قیامت تک وہ پوری دنیا یاد کرے گی، وہ ہے امام حسین، وہ جناب اسماعیل کی نسل ہے۔ کوشش کرو جناب اسماعیل کی نسل کے ساتھ میں ہو جاؤ، جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا آپ درود پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ نے رکھ دیا کہ بھائی اور میرے ملائکے اس نبی پہ، نبی کے حال پہ درود بھیجتے ہیں، اور آئی ایمان والو، آمنو بول رہا ہے، مسلمان نہیں بول رہا ہے، آئی ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب ایمان والے ہونا ضروری ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں بہت ضروری کلمہ پڑھ کے، لیکن ایمان والے ہونا ضروری ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آج اور کل اربعین ہے، یہ جو ہے غم کا دن ہے، یہ غم جو ہے مناتے ہیں۔ یہ جو قوم جو پیدا ہوئی ہے یہ جناب فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کے بدولت یہ پیدا ہوئی ہے۔ آج ان کے طفیل میں جناب فاطمہ الزہرا کے صدقے میں یہ مولا حسین کا پیغام، یہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ شکریہ آپ سب کا، معذرت چاہتا ہوں میرے سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور امام حسین کے پیغام لوگوں تک پہنچانا میرا فرض ہے، اس لیے میں نے ہم لوگوں نے میرے مولانا عباس صاحب اور الطاف صاحب، فخرے کے الطاف صاحب بھی ہے، اور جناب یہ سب جتنے بھی ہیں مومن مومنات سب مل کے یہ پرسہ امام مہدی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی خدمت میں امام زمانہ کی خدمت میں اپنا پرسہ پہنچائیں۔ شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سا قوم کو بیدار ہونے دو، ذرا سا لوگوں کو بیدار ہونے دو کہ ہر قوم پکارے گی ہماری۔ کیا کہنا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا یہ اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آج ان 72 شہیدوں کا چہلم مبارک ہے جن کے نیزوں پر سر جو ہے بلند کر دیا گیا تھا، جن کے بچوں کو ستایا گیا تھا۔ آج ان تمام شہیدوں کا جو ہے چہلم مبارک کا ہے۔ کچھ لوگوں کا، چند لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ان لوگوں سے ہمارا کہنا ہے ارے ذرا چہلم میں مجلس حسینی میں آ کر دیکھو کہ تمہیں پتہ چلے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ میں خود سنی سے جو ہے تعلقات رکھتا ہوں، میں خود سنی سے تعلقات رکھتا ہوں، میں جو مجلسوں میں آیا جایا کرتا ہوں۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم سنی ہو کہ مجلس میں آیا مت، آنا جانا مت کرو۔ تو ایسا ہے، تو میری بولنے کی بات یہ ہے کہ تمام جو ہے حسینیت کو جانے، حسینیت کو جان کر اس عمل کی توفیق عطا کرے تمام کو جو ہے، بالخصوص جو ہے حسینیت ہمارے دلوں میں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے غموں سے ہمارے دل کو مولا تعالیٰ نور کرے، مولا کائنات ان کے غموں کو ہمارے دلوں میں خطازہ رکھنے کی، اور مولا کائنات ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث میں دو فرقے ہیں، ایک حسین میرا اور میں حسین سے۔ اس ساری دنیا کو ظاہری حساب سے سمجھ میں آتا ہے
حسین منی، حسین میرا مجھ سے، یعنی بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نانا جو ہے وہ نواسے سے نہیں بلکہ نواسا نانا سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ مطلب دوسرے فقرے میں رسول مقبول نے فرمایا ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ فقرہ ذرا سا مجمل سا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سوال کیا جاتا کہ انا من الحسین، یہ رسول کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو کیسے سمجھیں کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یہ فقرہ مدینے میں جب رسول نے فرمایا تھا اس وقت کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، یہ صرف جانتے تھے تو گھر والے جانتے تھے کہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، فاطمہ جانتی تھی، علی جانتے تھے، امام حسن مصطفیٰ جانتے تھے کہ وہ انا من الحسین کا کیا مطلب ہے۔ لیکن سن 61 ہجری میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب جلوس نکلا، یعنی جلوس نکلا کیا مقصد ہے، جب اسیر کیا گیا جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، شہزادیوں کو، سید سجاد کو، تو پھر بہرحال پہلے تو حسین نے اپنی حجت تمام کی شہادت کی پہلے، اور یزیدیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جن کو ضد تھی حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے، اور بہت سے جو فوجی تھے ان کو شہر رے وغیرہ کی لالچ دلائی گئی تھی، تو بہرحال سب ایک ساتھ ہو کر کے حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس میں سے ایک حر جو ہے، حر ابن یزید ریاحی، انہوں نے تھے فوج کے کمانڈر تھے یزید کے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے حجت تمام کر دی کہ اس سے سرتابی کی جائے، نظر ثانی کی جائے، امام حسین علیہ السلام کو سر قلم نہ کیا جائے، تو حر اپنے غلام کے اپنے بیٹے کے ساتھ آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ انا من الحسین، یہ قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اور رسول کی شریعت قیامت تک کے لیے موجود ہے، رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ رسول کے بعد کوئی نبی کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم کو قرآن سے الگ نہ سمجھنا، اور قرآن زندہ ہے تو مسلمان زندہ ہیں، رسول کا نام زندہ ہے تو مسلمان زندہ ہے۔ تو حسین اب بتا دیا حسین نے، وانا من الحسین، میں نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جس کو مطلب جبرائیل امین مکے اور مدینے کی منزلوں میں لاتے رہے، اور میں شہید ہو گیا۔ یعنی ہر انسان کے لیے یہ مطلب یہ مشاہدے کی بات ہے، اور جانتا ہے ہر انسان کے گلے کی رگوں کی کتنی اہمیت ہے۔ گلے کی رگیں قطع ہو جاتی ہیں تو انسان کی جان نکل جاتی ہے۔ تو ظاہری طور سے حسین کی روح جو ہے بدن سے نکل گئی، لیکن بتا دیا حسین نے کہ ہم گلے کی رگوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کے سینے پر قرآن اترا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، تمام مسلمانان عالم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول جو ہے، حسین جو ہے رسول کے نواسے ضرور تھے، لیکن رسول کی شریعت کو حسین نے بتایا ہے، اس لیے کہ یزید نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کتنی خوشیاں منائی تھی، اور کہا تھا کہ نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی جو ہے وہ قرآن آئی، نہ کوئی وحی آئی، بلکہ یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا۔ لیکن حسین نے بتا دیا کہ بنی ہاشم کا کھیل نہیں تھا۔ جو نوک نیزہ پر چڑھ کر کے قرآن کو پڑھ سکتا ہو، جو نوک نیزہ پر چڑھ کر قرآن کو پڑھ سکتا ہو، وہ یقیناً رسول کی شریعت کو بچا سکتا ہے۔ ہاں آج 1400 سال کے باوجود بھی آپ دیکھیں سارے لوگ، یعنی کسی ہسٹری میں آپ دیکھیں، ہسٹری میں آپ 50 سال 100 سال 200 سال پہلے ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، آج نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر دوسری یعنی دوسرے لوگوں کی ہسٹری آ جاتی ہے
پھر اس کے بعد 100-200 سال کے بعد دیکھیں، یعنی زمانہ جیسے جیسے ختم ہوتا ہے ہسٹری بدلتی جاتی ہے، لیکن ایک یہ ہسٹری ہے حسین کی شہادت کی کہ بدلنے نہیں دیا گیا۔ یزیدیت، ارے فتوے لگائے جاتے ہیں نا کہ علم دیکھو گے، تعزیہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ارے یہ صرف دھونس اور ڈھکوسلے ہیں، اس کے لیے معصوم قوموں کے لیے، وہ معصوم لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس علم کم ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کو یہ دکھانے کہ اس طریقے سے ان کو حسینیت سے الگ کرو، لیکن حسینیت کو مٹانے کے لیے لاکھ کوشش کی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں پرسوں رات کی نیوز، 10 کروڑ کا مجمع کربلا میں، کیا صرف شیعہ ہیں اس میں؟ کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سب ہیں جو حسین کو چاہنے والے ہیں، جو حقیقت جو انا من الحسین کو سمجھتے ہیں، سب کے سب موجود ہیں۔ 10 کروڑ پرسوں رات کا مجمع کی رپورٹ ہے، آج کسی نے کی ہے مجھے نہیں معلوم، یقیناً کچھ نہ کچھ بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، مٹانے کی کوشش کی گئی، پہلے علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور اس لیے کہ علی اگر سامنے ہیں تو دوسروں کو سکہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے حسین کہ اگر حسینیت کو اگر زندہ کریں گے تو پھر ان کے آبا و اجداد کے اشرار کے وہ شرارتیں جو ہیں وہ کھل کر کے سامنے آئیں گی، اور پھر جو ہے حسینیت آگے بڑھ جائے گی اور ہمارا نام مٹ جائے گا۔ لیکن یقیناً الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق خود بلند ہوتا ہے، اسے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھ کوششیں کی گئی، علم کے خلاف فتوے لگائے جاتے ہیں، تعزیے کے خلاف فتوے لگائے جاتی ہیں، مجالس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے سے روکا جاتا ہے تاکہ حسینیت نہ پھیلے۔ یہ 10 کروڑ کا مجمع بتا رہا ہے کہ حسین آج بھی اکیلا نہیں ہے، وہاں 72 ساتھی تھے، یہاں لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں حسین کے ساتھی ہیں۔ کوشش تو کی گئی مٹانے کی، لیکن نہیں مٹا سکا۔ جوش ملیح آبادی سابق اہل سنت تھے، بعد میں شیعہ ہوئے ہیں وہ، لیکن ایسے شاعر تھے کہ جس کو ان کے زمانے والوں نے ان کو شاعر انقلاب کا نام دیا۔ بس ان کے کلام کو پڑھیں، آپ کو جوش آ جائے گا۔ میں 3 شعر ان کے پڑھ کے اپنی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے میں ہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن عزیز و زور کسی کا نہ چل سکا، عباس نامور کے علم سے کھلا ہوا، عباس نامور کے علم سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔